فرعون نے ایک قانون بنایا تھا. کسی نے آ کر کہا نا فرعون سے, ایک راہب نے کہا, جادوگر ہوتے تھے نا ان کے پاس, اس نے کہا ایک بچہ آئے گا تیری سلطنت میں, تیرا خاتمہ کر دے گا, تیری ریاست کا, تیری سلطنت, تیری بادشاہی کو ملیا میٹ کر دے گا. اس نے ایک آئین پاس کیا, ترمیم کی. اس نے کہا جو بچہ پیدا ہو مار دو. ایسے ہی ہے, جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو, قتل کر دو. اور اللہ نے کیسے بچایا؟ اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا. یہ ذہن میں رکھیں, اللہ جب کسی کو بچاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا, اور اللہ جب گراتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. ہمارے ہاں بھی ایک ترمیم پاس ہو رہی تھی, بڑا ایشو بنایا تھا ایکسٹینشن. یہ بیوقوف بنا رہے تھے آپ کو ایکسٹینشن. یہ ایکسٹینشن نہیں تھی. اس ترمیم میں ایک ترمیم کی آڑ میں 26 ترمیمیں تھیں, اور ایک ترمیم اس میں ایسی تھی جو فرعون نے پاس کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ اگر تمہارے لوگوں کو کوئی اٹھا لے, کسی کے بچے کو, باپ کو, یا کسی کو ہم اٹھا لیں, حکومت اٹھا لے, لاپتہ کر دے, گم کر دے, اغوا کر لے, جبری گمشدگی کر دے, وہ شخص یا اس کے ورثاء کسی عدالت, کمیشن یا کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے, اور کوئی عدالت ان کا کیس نہیں لے گی. آپ نے پڑھی ہے یہ ترمیم؟ ہم وہ ویسے کچھ نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, ترمیم کدھر پڑھیں گے؟ ہم حدیث نہیں پڑھتے, ترمیم کدھر پڑھیں گے؟ یہ آئینی ترمیم اگر یہ ایک ترمیم تھی تو 27 صفوں پہ کیوں تھی؟ آپ کو معلوم ہے یہ جو ترمیم کا بڑا شور تھا, یہ الو بناتے رہے قوم کو, وہ ایک ترمیم کرنی ہے, ایکسٹینشن دینی ہے, نہیں دینی. وہ بھائی اس کے نیچے پڑھو 26 ترمیمیں ہیں, جس میں سب سے خوفناک, جب میرے پاس آئی میں نے اس کو کیا کہتے ہیں جو آتی ہے PDF, وہ میں نے پڑھی تو اس میں ایک میں یہ لکھا ہے کہ جس کا کوئی بندہ جبری گمشدہ ہو جائے, اغوا ہو جائے یا مارا جائے, وہ جب اس کو ادارے اٹھا لیں تو وہ اس کے ورثاء کسی عدالت یا کمیشن یا کمیٹی میں پیش نہیں ہوں گے, نہ اس عدالت کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ ان کا کیس سنیں. فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا نا, جو بھی بچہ پیدا ہو جائے مار دو, کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ. ہم بیٹھے ہوئے بالکل بے شعور قوم کے اے جانن سیاستدار جانن تے ایک انہاں دا کام جانے. یہ کام ہم پہ ڈالتے ہیں, ووٹ بھی ہم سے ڈلواتے ہیں اور کام بھی ہم پہ ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین دنیا میں جتنے بھی فساد فی الارض ہیں ان کے پیچھے حقوق کا غصب ہے. جیسے اس ترمیم میں انسانی حقوق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ رب العالمین مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ نے سنا ہوگا, میں اس ممبر پہ ان کی مخالفت بھی کرتا ہوں, لیکن اس وقت بڑا اہم تھا. PTI والے بیچارے دیوانے ہیں, عمران خان کے جو لوگ ہیں نا, یہ بھولے بھالے دیوانے ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو لوگوں نے کہا تھا اس ایوان سے استعفے نہیں دو, ان کو سمجھ نہیں آئی, جوش میں چھلانگ ماری, گڑھے میں جا گرے. اب ان کو بندہ کیا کرے؟ مولانا فضل الرحمان نے اپنا وہ انگوٹھا دبا کے رکھا, اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اتنی انسانیت سوز, اپنی کم سیٹیں ہونے کے باوجود انسانیت سوز ترمیم کو روکنے میں کامیاب ہو. یہ پوری قوم پر احسان ہے مولانا کا. یہ آج میرے منہ سے سن کے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی, لیکن مجھے حق بات کرنی ہے, نہ حق نہیں کرنی. اچھا کو اچھا کہنا ہے, برے کو برا کہنا ہے. اب اس کو پورے ملک کے جو صحیح باشعور صاحب علم لوگ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہیرو مان رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اپنی غلطی بھی مان لو. حق اور انصاف جس قوم میں نہیں ہوتا وہاں فساد فی الارض ہوتا.